بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل چل رہی ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ جن کے ذریعے الفاظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا۔ دو مثالیں پڑھی کل، ایک مثال آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ سبق میں جو مثال پڑھی تھی، کہتے ہیں اسی سے وہ جب مثال تھی نا کہ کسی نے کہا میں انڈا نہیں کھاؤں گا، تو اس انڈے سے کون سا انڈا مراد ہوگا؟ جو لوگوں میں متعارف ہے۔ اگر مرغی کا ہے تو مرغی کا۔ اب اگر وہ کھا لے بطخ کا انڈا، شتر مرغ کا انڈا، کبوتری کا انڈا کھا لے تو اب وہ ہانی سے نہیں ہوگا۔ کہہ رہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حقیقی معنی کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجازی معنی پر عمل ہو۔ حقیقی معنی کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجازی پر عمل ہو، بلکہ حقیقت قاصرہ پر عمل ہوگا، ہلکی حقیقت۔ سمجھ آئی؟ تقریباً حقیقت ہے۔ اب وہ بطخ کے انڈے میں بھی تو حقیقت ہے نا، لیکن وہاں پہ ہم نے کیوں نہیں کہا کہ وہاں پہ ہانی کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ حقیقت قاصر ہے، مکمل حقیقت نہیں پائی جا رہی۔ مکمل حقیقت کب پائی جائے گی؟ جب وہ عرف کے مطابق۔ حقیقت تو ہے کہ وہ انڈا ہے، انڈا ہونے میں شک کوئی نہیں، انڈا ہونا اس کا حق ہے، ثابت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈا ہے، حقیقت کیا ہے کہ وہ انڈا ہے، لیکن حقیقت کامل نہیں ہے۔ حقیقت کامل کب ہوگی؟ جب عرف کے مطابق انڈا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ تو جب حقیقی معنی کو چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجاز پر عمل ہوگا، بلکہ کیونکہ مجاز اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ اب مرغی کا جو انڈا ہے وہ بھی انڈا ہے، بطخ کا جو انڈا ہے وہ بھی، دونوں انڈے ہیں نا، حقیقت ہے، لیکن مرغی کے انڈے میں حقیقت کامل ہے اور بطخ کے انڈے میں حقیقت قاصر ہے۔ سمجھ آئی؟ مجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ انڈا بول کر مراد مرغی لے لو، مرغی بول کر مراد انڈا، یہ مجاز ہوتا ہے کہ حقیقت بالکل کچھ ہو رہا ہے اور مجاز بالکل کچھ ہو رہا ہے۔ کہ یہاں پر جب کہا کہ لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجاز پر عمل کریں، بلکہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر کس پر عمل ہوگا؟ حقیقت پر ہی عمل ہوگا، لیکن وہ حقیقت کون سی ہوگی؟ یعنی کہ کامل حقیقت کو چھوڑ کے قاصر حقیقت پر عمل ہوگا۔ اللہ۔ اور اس کی مثال جیسے کہ آم کو بعض کے ذریعے مقید کر دینا۔ مثلا آم ہے نا، کیا ہے؟ آم ہے، قلیل تمام افراد کو برابر شامل ہے، لیکن آم کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا خص عنہ البعض، کہ بعض کو خاص کر لیے۔ اب بعض کو خاص کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب عام نہ رہا، خاص ہو گئے، عام ہی رہا نا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ عام خص عنہ البعض، اس میں سے بعض کو کیا کر لیا گیا؟ خاص کر لیا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ جب ہم نے وہاں پہ عمومیت کے معنی کے خلاف کوئی کام کیا تو وہ بالکل ہی متضاد ہو جائے، وہ رہا عام ہی، وہ رہا۔ اسی طرح یہاں پر جب حقیقت کو چھوڑا جائے گا تو یہ نہیں کہ مجازی معنی مراد ہوگا حقیقت ہی مراد، لیکن حقیقت کی دو قسمیں کرنی پڑیں گی، حقیقت کاملہ اور حقیقت قاصرہ۔ سمجھ آ گیا مسئلہ یہ؟ اب ایک مثال اور ہے، وہ دیکھو۔ ایک آدمی نے منت مانی حج کی، اس نے کہا میں حج کروں گا، یا اس نے کہا میں چل کر بیت اللہ کی طرف جاؤں گا، یا اس نے کہا حتیم کعبہ کے کپڑوں کو پکڑوں گا۔ حتیم کعبہ کے کپڑوں کو اس نے یہ بات کی، اگر قسم کھائی، مثلا اس نے کہا جی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر پیدل چل کے جاؤں، اس نے کہا قسم کھائی کعبے کی دیواروں کو جا کے پکڑوں، اس نے قسم کھائی کہ کعبے کے غلاف کو جا کے چھوؤں گا۔ اب ان کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ پیدل چل کے جانا۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ وہاں جا کے غلاف کو چھونا۔ لیکن عرف کی وجہ سے جب کوئی کہے کہ میں کعبے جا کر غلاف کو چھوؤں گا، اگر کوئی کہے کہ میں جناب بیت اللہ کی طرف چل کے جاؤں گا، تو حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا حج کروں۔ اب عرف کی وجہ سے وہ کیا کرے گا؟ اب اس پر پیدل جانا لازمی نہیں ہے، وہاں جا کر غلاف چھونا لازمی نہیں، وہاں جا کر حج کرنا اس پر لازم۔ وہ کہتا ہے یہاں سے میں جا کے حجر اسود کو بوسے دوں گا، قسم کھاتا ہوں کہ حجر اسود کو بوسے دوں۔ اب گویا کہ اس نے قسم کھا لی عرف کے مطابق کہ وہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا۔ اب وہاں جاتا ہے، راشبو ہوتا ہے،
اب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت نہیں مل رہا، وہ دور سے پھر اشارے کے ذریعے، اور قسم اس کی پوری، کیوں؟ کیونکہ قسم کے اندر جو حقیقت تھی کامل ہے وہ کیا تھی؟ ہاں ظاہر سی بات ہے حقیقت کاملہ حج ہی ہے نا۔ اگر وہ صرف جاتا ہے، جا کر صرف کعبے کی دیوار کو چھو لیتا ہے تو اس کی قسم پوری نہیں ہوئی، سوری منت جو اس نے مانی تھی منت اس کی پوری نہیں ہوئی۔ وہ سیدھا صرف جا کے بوسہ دے لیتا ہے تو منت اس کی پوری نہیں ہوئی۔ بس اگر واقعی پیدل چلا جائے اور بیت اللہ میں پیدل جا کے واپس آ جائے، حج کے ارکان ادا نہ کرے تو اس کی منت پوری نہیں ہوئی، سمجھ آئی نا؟ حالانکہ حقیقت تو پائی گئی تو جو اس نے کہا تھا، لیکن یہ حقیقت کاثر ہے، کیوں؟ عرف کے مطابق نہیں۔ اس نے جو بات کی ہے وہ اس حوالے سے اس انداز سے کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ عرف کے مطابق بات کی، اور عرف کے مطابق کیا ہے اس کے بعد کا خلاصہ کہ وہ جا کر کیا کرے گا؟ حج کرے گا۔ تو یہ بھی وہ مثال تھی جہاں پر عرف کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا۔ وَبِهَذَا ظَهَرَ، اور اسی وجہ سے ظاہر ہوا نہ ترک الحقیقتی، کہ حقیقت کو چھوڑنا لازم نہیں کرتا مجاز کی طرف جانے کو، بل جازہ، بلکہ جائز ہے کہ ان تثبت بالحقیقت القاصرہ، کہ اس سے حقیقت قاصرہ، ومثالہ، اور اس کی مثال ہے تقیید العام بالبعض، عام کو بعض کے ساتھ مقید کرنا، وکذالک، اور اسی طرح لو نظر حجن، کسی نے منت مانی حج کی، او مشیًا، یا چلنے کی، الی بیت اللہ تعالی، اللہ کے گھر کی طرف، یا اس بات کی منت مانی ہے ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبہ، کہ وہ اپنے کپڑے کے ساتھ کعبے کی حتیم کو چھوئے گا یا کعبے کی دیوار کو صاف کرے گا، ان یضربہ، وہ مارے گا یا سین کے صاف کرے گا اپنے کپڑے کے ساتھ حتیم کعبہ کو۔ کعبہ کے باہر وہ ایک چھوٹی سی جو بریکٹ بنی ہوئی ہے نا، دیوار بنی ہوئی ہے چھوٹی سی سی ٹائپ، اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حصہ ہے وہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، لیکن وہ اس چھتا ہوا اس کی دیواریں وہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ جس نے حتیم کعبہ میں نماز پڑھی گویا اس نے کعبہ کے اندر پڑھی۔ جس نے منت مانی کہ وہ کعبے کے حتیم کو اپنے کپڑے سے صاف کرے گا، یلزم الحج، تو اب اس پر اس منت کی وجہ سے حج لازم ہوگا، بفعل معلومۃ، وہ حج جو معلوم ارکان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیوں حج کیوں لازم ہوگا؟ لوجود العرف، کہ عرف میں یہی معنی پایا جاتا ہے۔